بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ العقیدہ الواسطیہ ہے، جس میں شیخ رحمہ اللہ جو ہے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کو بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور تقدیر کے مسئلے میں شیخ رحمہ اللہ بات کیے اور بتائے کہ جہاں تک تقدیر کی بات ہے تو اس کے کچھ مراتب ہیں، جس میں سے علم بتائے کہ ہر وہ چیز جو گزر چکی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی وہ رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے علم کے ساتھ ساتھ کتابت بھی فرمایا، یعنی اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دیا۔ جیسے کہ پہلے مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو اس کو جو حکم دیا کہ جو بھی کچھ قیامت تک آنے والی ہے اس کے تقدیر کو تم لکھ دو، تو یہ لکھنا۔ اس کے بعد ایک لکھنا وہ بھی ہے جب انسان کی تخلیق کے بعد لکھی جائے، اور ایک تقدیر یہ بھی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں لکھی جائے، یعنی جب اللہ تعالیٰ مخلوقات کو پیدا کر لیے تب ایک اور بار تقدیر لکھے، اس لیے اقلام کا لفظ جیسے کہ ہم بتائے تھے ایک قلم سے نہیں لکھے بلکہ اقلام بتائے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کئی سارے قلمیں ہیں، بہت سارے پینس ہیں، اور وہ ہمارے پین جیسا ہے کہ کیسا ہے اس کی بارے میں بھی نہیں معلوم۔ تو ایک مخلوقات کے خلق کے بعد اور ایک جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت جو لکھی جاتی ہے، اور ایک جو تقدیر حولی ہوتی ہے سال میں ایک بار کی تقدیر، وہ لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے، اور پھر جو ہے
یومی تقدیر یعنی ہر دن جو لکھی جاتی ہے وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ لوگ، تو یہ جو تقدیر انسان کی لکھی جا رہی ہے ہر ایک جو ہے پچھلے والے سے زیادہ مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، زیادہ ایکسپلینڈ ہے، زیادہ جو ہے اس کو بتایا گیا. سمجھ لیجئے پہلا والا بالکل جو ہے سمری تھا، بالکل جو ہے خلاصہ تھا، پھر اس کو تھوڑا تفصیل کر کے لکھا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے، تیسرا جو ہے اس کے بعد اس سے اور زیادہ تفصیل، چوتھا جو ہے اس سے اور زیادہ تفصیل، پانچواں اور زیادہ تفصیل، ایسے کر کے ہی جو ہے تقدیر کے مرحلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھے. تو یہاں کتابت جو کہ الحمدللہ ہم لوگ کر بھی چکے ہیں. اب جو یہاں دوسرے درجہ کے بارے میں، یعنی پہلے درجہ میں علم اور کتابت تھی، دوسرے درجے میں جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں جو دوسرا درجہ ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. اور جہاں تک دوسرے درجے کی بات ہے تقدیر کے ایمان لانے کے بارے میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز چاہے وہی ہوگا اور جو نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا، جس کی دو قسمیں ہیں. ایک مشیہ، کیا ہے؟ مشیت کونیہ ہے، قدریہ، یعنی وہ عام مشیت ہے جس سے اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، جس سے حلال بھی ہے حرام بھی ہے، بری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کونیہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش نہیں ہے، اس مشیت سے. اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اس مشیت کو بنائے ہیں، یعنی انسان کے امتحان کے لیے یہ چاہ کر کے اللہ تعالیٰ بنائے برائی کو. اور ایک ہے مشیت شرعیہ دینیہ، وہ یہ کہ انسان وہ عمل کرے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے، جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے وہ عمل کرے. تو یہ مشیت دینی یا شرعیہ ہو گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کفر کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کفر سے راضی ہے؟ نہیں. کافر سے محبت کرتا ہے؟ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو مومن ہے اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ بنایا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے محبت کرتے ہیں یا پھر اس کام کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، تو وہ مشیت دینی یا شرعیہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی دو مشیت، ایک مشیت ایسی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ایک جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. تو یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی، اسی کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ جو ہے بات کریں گے. کہتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بات ہے تو وہ نافذ ہونے والی ہے، یعنی نافذ ہو کر کے رہے گی، وہ نافذ ہو کر کے رہے گی.
کوئی بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہ دیا ہے وہ ہونا ہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، اس کی قدرت بھی اس میں شامل ہے، اس کی طاقت قدرت اس میں شامل ہے۔ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، اور وہ یہ چیز ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ہو کر کے رہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہے وہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ چاہ لے، کسی کو امیر کرنا چاہے تو اس کو کوئی امیر ہونے سے نہیں روک سکے گا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بنانا چاہے تو اس کو گھاٹے سے، غریب بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو دنیا میں کامیاب کرنا تو اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اور کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے کہ وہ بندہ ناکام ہو تو کوئی اس کو کیا ہے کامیاب نہیں کر سکتا، نہیں ناکام کر سکتا ہے، نہیں کامیاب کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف۔ وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ إِلَّا بِمَشِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، کہتے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں کچھ بھی حرکت ہوتی ہے، آسمان زمین کہیں بھی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے، یا کوئی سکون ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، جو کہ ہر عیب سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ جو چاہے ہوتا ہے، اور ساری چیزیں جو ہوتی ہے اس کی مشیت سے ہوتی ہے۔ مشیت کون سی مشیت؟ مشیت کونیہ سے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر مشیت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، نہیں، مشیت دینی یا شرعیہ، کچھ مشیت ایسی ہوتی ہے جس مشیت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ کہتے لا یکون فی ملکہ الا ما یرید، اس کے ملک میں یعنی ملک اور ملکیت میں سوائے جو وہ ارادہ کرتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے ارادے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتا۔ ارادہ نہیں کرے تو نہیں ہوگا، اور ارادہ کرے تو ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا۔ تو ارادہ اور مشیت دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم بتائے، مشیت کونیہ شرعیہ، ویسے ہی ارادہ کونیہ شرعیہ کہیں گے، اور ویسے ہی کیا ہے مشیت دینیہ شرعیہ کہتے، ارادہ دینیہ شرعیہ کہیں گے۔ اور کہتے وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز موجود ہے اس پر بھی قادر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور جو چیز معدوم ہے ابھی ہے بھی نہیں اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے پاس ایسا وقت نہیں آیا، کیا انسان کے اس میں ایسا دور نہیں گزرا کہ اس کا کوئی نام ذکر کرنے والا نہیں تھا، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پیدا کیا۔ تو معدوم سے موجود میں لانا، نتھنگ سے سم تھنگ بنا دینا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور جو بھی چیز موجود ہے اس کو ختم کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے، آسمان میں ہو زمین میں، کسی چیز سے اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے۔
تو معدومات میں، موجودات میں اور معدومات، فما من مخلوق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ خالقہ سبحانہ. کہتے ہیں جتنے بھی مخلوق آسمان اور زمین میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر شے کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اس رب نے کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر باندھ دی. یہ رب ہے جو خالق ہے اور خلاق ہے اور بارئ ہے. کہتے لا خالق غیرہ، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ صفت ان صفتوں میں سے ہے جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. انسان ڈسکور کر سکتا ہے لیکن تخلیق نہیں کر سکتا. تخلیق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلقت کرنا، پیدا کرنا، وہی خالق ہے. اس لیے جب یہ والی آیت سنے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ لوگ خود خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا ہے انہوں نے آسمان اور زمین بنایا ہے کیا کہ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے، یقین نہیں لاتے؟ تو یہ جب آیت سنے وہ کہ کیا وہ بغیر کسی چیز کے بن گئے، یعنی بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے یا خود اپنے آپ کو پیدا کیے؟ کہتے ہیں یکاد قلبی یذہب. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے میرا دل اڑ کر کے چلے جائے گا. ایسی آیت. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب آیت تخلیق سنے، اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو پیدا کر رہا تھا، کیسے انسان کو پیدا کرتا ہے، نطفہ سے علقہ، اس میں سے مضغہ، یعنی پہلے نطفہ رہتا ہے، اس سے خون، پھر اس سے گوشت چڑھتا ہے، اس میں پھر یہ لگتا ہے، چمڑا لگتا ہے. کہتے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا ہی جو ہے بابرکت وہ خالق ہے، کتنا ہی اچھا وہ خالق ہے، کتنا بہترین خالق ہے. اور جبریل آگے کہتے ہیں یہ بھی جو ہے آیت کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. والا رب سوا ہو، کیا ہے سوائے اس کے کوئی رب نہیں. جب خالق وہ ہے تو اس کے علاوہ کوئی رب نہیں. رب یعنی معبود، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف وہی عبادت. وما من الہ الا الہ واحد وما من الہ الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. جتنے بھی معبود ہوں گے سب معبود باطلہ ہوں گے. آگے کہتے وما ذلک فقد امر العباد بطاعته، اور اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں کیا وما ذلک، اللہ اس کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو عبادت کا حکم بھی دیا ہے اور اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. وطاعت رسولہ، اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود کے بھی کیا ہے اطاعت کا حکم دیا اور رسول کے بھی اطاعت کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور کیا ہے معصیت سے روکا ہے.
کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو اس بات کا کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیے ہے کہ ایک انسان جہنم میں جانا ہے، ایک انسان جنت میں جانا ہے، تو اطاعت کا حکم کیوں دیے؟ عبادت کا حکم کیوں دیے؟ کسی چیز سے کیوں روکے ہیں؟ حرام سے کیوں روکے؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان مخیر بھی ہے، کچھ چیزوں میں مسیر ہے، مجبور ہے، اور کچھ چیز میں مخیر ہے۔ قدریہ لوگ جو تقدیر کا انکار کیے، ان کے اوپر پہلے رد کیے نہیں، تقدیر بھی چیز ہے، ایک اللہ نے تقدیر بھی پیدا کیا ہے، تقدیر بھی ہے، اور تقدیر کے ساتھ کیا ہے؟ عمل بھی ہے۔ جبریہ لوگ کا بھی رد کیے، جو لوگ یہ کہتے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر کیا ہے، ہندو ہے، کافر ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، بڑے بڑے کبائر گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ مجبور ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دی ہے۔ شیخ رد کر رہے نہیں، اللہ نے روکا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور نیکی کا حکم دیا ہے۔ تو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ انسان مسیر بھی ہے، مخیر بھی ہے، یعنی کچھ چیز میں مسیر ہے، کیا ہے؟ مجبور ہے، اور کچھ چیزوں میں کیا ہے؟ مخیر ہے۔ اور جس چیز میں مخیر ہے، مسیر ہے، مجبور ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا حساب کبھی نہیں لے گا۔ اور جس چیز میں مخیر ہے، اختیار ہے، انسان کا چن سکتا ہے، اچھا چننا ہے، برا چننا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے، ضرور سوال کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے معصیت سے روکا ہے۔ اور کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ سوال آتا ہے متقیوں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ متقی کون؟ جو لوگ جہنم سے بچتے ہیں۔ کیسے؟ نیکی کر کے اور گناہوں سے بچ کر کے۔ جو نیکی کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، متقی لوگ ہیں یہ لوگ، ان سے محبت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ عمل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے اس میں لکھ دیا، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی، عمل کو پیدا کر دیا، لیکن اختیار تمہارے اوپر ہے کہ تم کس کو چنتے ہو۔ اللہ نے برائی پیدا کیا اپنے مشیت سے، لیکن اس مشیت سے راضی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کیا، احسان طرح طرح کی نے کیا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے، اس مشیت سے راضی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اختیار میں دے دیا، اگر تم نیکی کرتے ہو تو کیا ہے؟ میرے محبوب بن جاؤ گے۔ تو سمجھ میں آیا؟ اختیار ہے نا انسان کو۔ اور کہتے ہیں والمقصدین، اور ویسے ہی جو ہے مقصد کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسط کو یعنی عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ہمیشہ جو عدل کرتے رہتے ہیں، انصاف کرتے رہتے ہیں، بھلے ہی اپنا نقصان ہو، خسارہ ہو، لیکن عدل کریں گے، انصاف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اختیار کیے کہ نہیں، وہ چاہتا تو کیا ہے؟ حرام کام بھی کر سکتا تھا، اپنا فائدہ بھی کر سکتا تھا، بے انصافی کر کے، بے عدلی کر کے، لیکن وہ عدل کیا، اپنا نقصان کر دیا، یا پھر اپنوں کا نقصان کر لیا۔ وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیا ہے؟ ان سے راضی ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں عمل کرنے والے سے بھی راضی اور عمل سے بھی راضی، دونوں چیزیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عمل سے بھی راضی ہوتے ہیں اور عمل کرنے والے سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں ڈرا دیے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کی وجہ سے کفر بھی تو اس دنیا میں ہے، لیکن اس کفر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے، اس کفر سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا۔
ولا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں سے محبت نہیں کرتا. انہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اور کیا ہے کہتے ولا يرضى عن القوم الفاسقین. اور دوسرے جگہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ خود فرمایا ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جو ہے کفر نہیں پسند کرتا، کفر کو بھی نہیں پسند کرتا اور کافر کو بھی نہیں پسند کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مشیت سے ہی آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اور کہتے ولا يرضى عن القوم الفاسقین، اور کیا ہے وہ فاسق لوگوں سے جو ہے محبت نہیں کیا ہے راضی نہیں ہوتا. یہاں فاسق سے مراد وہ فسق جو کفر کے درجے میں ہو. ہاں گناہ بھی ہے اس میں، فسق دو یہ طریقے سے کے ہوتے ہیں. ایک فسق جو فجور کے اس میں ہو، درجے میں ہو، یعنی گناہ کے درجے میں، اور ایک ہے جو کہ انسان کو کفر کے درجے تک لے کر کے چلے جائے. اس فاسق کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے پہلی چیز تو یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کافر سے محبت کرتا ہے. یہاں دو چیز بتا دیے. اور تیسری چیز جہاں بتاتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے فاحش کاموں کا حکم دیے، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ برائی کا حکم دیے. وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ جو ہے فاحش کام، بے حیائی کام جو ہے اس کا حکم نہیں دیے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ سب بیہودہ کام کیوں کرتے ہو، بیہودہ کیوں ہو یہ جا رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حکم بھی دیے اس کا. تو کیا بولے قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فاحش کاموں کا، بیہودے کاموں کا جو ہے اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتا. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ جو چیز نہیں جانتے ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ رہے ہو. اور کہتے ہیں ولا يرضى لعباد الكفر، یہ قرآن کی آیت بھی ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، کفر سے راضی نہیں ہوتا. ولا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد سے بھی محبت نہیں کر سکتا، نہ ہی فساد سے محبت کرتا ہے، نہ ہی فساد کرنے والے سے محبت کرتا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو کہتے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ فساد سے محبت نہیں کرتا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی بنائے لیکن اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. بری چیز بھی ہے دنیا میں، اس سے راضی نہیں ہے. اچھی چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس مشیت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. یہ کرو گے تمہارے اوپر اختیار ہے، یہ کرو گے تو جنت جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، طرح طرح کی نعمتیں دے گا. اور یہ کرو گے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور طرح طرح کے عذاب کا مستحق بنو گے. اور کہتے والعباد فاعلون حقیقتا واللہ خالق افعالہم، کہتے ہیں اصل میں جو اللہ کے جو بندے لوگ ہیں وہ لوگ ہی اصل اس کو کرنے والے ہیں. حقیقت میں جو کرنے والے ہیں وہ بندے لوگ ہی ہیں، انسان ہی ہیں. یعنی انسانی گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. واللہ خالق افعالہم، جہاں تک اللہ کی بات ہے وہ ان کے کیا ہے افعال کو پیدا کیا، اس نے شر کو بھی پیدا کیا، خیر کو بھی پیدا کیا، لیکن کرنے والا کون؟ انسان ہے. والعبد هو المؤمن والکافر، بندہ ہے جو مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، وہ مومن یا کافر ہوتا ہے، وہ ایمان کو اختیار کرتا ہے یا کفر کو اختیار کرتا ہے. والبر والفاجر، یا کیا ہے اچھائی کو اپناتا ہے یا فجور کو اپناتا ہے، گناہ کو اپناتا ہے، گناہ کا راستہ کو اپناتا ہے، وہ بندے کے اوپر ہے. والمصلی والصائم، یا کیا ہے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، انسان کے اوپر ہے. وللعباد قدرۃ علی اعمالہم، اور کیا ہے کہتے ہیں وللعباد قدرۃ علی اعمالہم، کیا ہے اللہ کے بندے جو ہیں، جو بندے لوگ جو ہے انسان جو ہے ان کو جو ہے اپنے اعمال کرنے میں جو ہے قدرت ہے، طاقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی طاقت دے کر کے رکھے ہیں، یہ تم اختیار کر سکتے ہو
اسی آیت میں ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا اس کو، اب یہ شکر کرے یا کفر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت دے دیے، سوچنے کی طاقت دے دیے، سب کچھ دے دیے، اختیار کا یہ طاقت دے دیے، قدرت دے دیے۔ آگیا واللہ خالقہم، اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے والا ہے، وخالق قدرتہم، اور ان کی قدرت کو، طاقت کو بھی پیدا کرنے والا ہے، وارادتہم، اور ان کے ارادے کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ارادہ بھی ڈال دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کیا ہے، تم لوگ کوئی بھی چیز چاہتے ہو تو اللہ کے چاہنے کے اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر دونوں سوچ رکھی ہے، دونوں چیز سوچ سکتے ہو، چاقو سے سوچ سکتے ہو کہ گلا کاٹے، اور یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ پھل کاٹے بیچے، لوگوں کو جو ہے صدقہ خیرات کرے، غریبوں کو پھل کاٹ کے کھلائے، اور یہ بھی سوچ کر کے عمل کر سکتے ہو کہ کیا ہے، گلا کاٹ کر کے پیسہ کمائے، کچھ بھی کر سکتی۔ یہ سوچ کی قدرت، طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ کما قال تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، وہی آیت نقل کرتے ہیں، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ استقامت اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کیا آیت ہے، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جو ہے سارے عالم کے لیے جو ہے ذکر ہے، عبرت ہے، ہدایت ہے۔ اور کس کے لیے کہتے ہیں، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم لوگ کچھ بھی چاہتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے علاوہ۔ تو اللہ تعالیٰ تم کچھ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی تم چاہتے ہو، جو کہ سارے عالموں کا رب ہے۔ یعنی وہی بات ہو گئی جو ہم بتائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ کے، ارادے کی جو ہے طاقت، قدرت دے دی۔ اب وہ سوچ سکتا ہے اچھا بھی اور برا بھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں۔ لیکن کس سوچ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ اچھی سوچ سے، نیکی کی سوچ سے، ایمان کے سوچ کے، اچھے اچھے کام کے سوچ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور کفر، نفاق، الحاد، اس کے بعد خرابی، خراب چیزیں، بدترین چیزیں، بےہودگی، بے حیائی چیزوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے راضی نہیں ہے۔ کہتے وَهَذِهِ دَرْجَةٌ مِّنَ الْقَدْرِ، اور یہ کیا ہے، تقدیر کا جو ہے درجہ ہے۔ يُكَذِّبُهَا عَامَّةُ الْقَدْرِيَّةِ، جس کو جو ہے قدریہ لوگ عام طور پر رد کرتے ہیں، غالباً قدریہ لوگ جو ہے اس کو رد کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین سماہم السلف مجوس هذه الامہ، جن کو ہمارے سلف نے اس امت کا مجوس کہا ہے۔ کیسے مجوس کہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر کا پیدا کرنے والا ہے، شر نہیں پیدا کرنے والا۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے، انسان جو ہے اپنے لیے یہ پیدا کرتا ہے، یعنی اپنی تخلیق خود پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کیا ہے، سلف نے ان کو مجوس کہا ہے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے لیکن وہ ضعیف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن سلف رحمہ اللہ اس کو مانتے ہیں، بالکل اتفاق ہے کہ یہ مجوس ہے اس امت کے۔ اور کہتے وَيَغْلُو فِيهِ قَوْمٌ، اور ایک قوم نے اس پر بھی غلو کیا، من اہل الاثبات، اہل اثبات میں سے، یعنی جبریہ میں سے، یعنی جو لوگ تقدیر کو مانتے ہیں لیکن تقدیر میں غلو کر دیے۔ حتی یسلب العبد قدرتہ و اختیارہ، یہاں تک کہ کیا ہے، ایک بندے کے قدرت اور اختیار کو بھی چھین لیے۔ یعنی یہ بولے کہ انسان مجبور ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے تقدیر پر غلو کیا اور بولا کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، ایک انسان مجبور ہے، ایک انسان مجبور ہے، جیسے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں بیان کیے۔ کہتے وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ
حکمہا ومصالحہا، کہتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے افعال سے احکام وغیرہ جو ہے نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں سب کچھ جو ہے نکال دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم دیا تو وہ کرے نہیں کرے، اس حکم کا کیا یہ ہے، اس کو نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے دیا، کیا ہو گیا، وہ اب جو بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر میں لکھ دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے ایک انسان کو مجبور کر سکتے ہیں جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے مصلحت سے، حکمت سے اللہ تعالیٰ کے نکال دی. یہ کہنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حکمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے مطلب وہ بے مطلب ہے حکم، کیونکہ انسان مجبور ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہتے ومن اصول الفرقۃ الناجیہ، وہ ہو گیا تقدیر کا مسئلہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں. کہتے ومن اصول الفرقۃ الناجیہ، اور اصول فرقہ ناجیہ یہ بھی ہے، ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ان الدین والایمان قول وعمل. دین کیا ہے اور ایمان جو ہے کہتے ہیں قول اور عمل کو، قول اور عمل. کہتے قول القلب واللسان، دل کا بھی کہنا اور زبان کا بھی کہنا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کا دل اللہ تعالیٰ کے توحید سے اطمینان میں ہو. تو ایسے کو اگر کوئی یہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور یہ جملہ بلاتا ہے اور وہ بول دیتا ہے تو وہ اسلام سے نہیں نکلتا. دل سے کہنا، یہ دل سے. من شہد اللہ الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قولا بلائے. کہتے جو کہا منہ سے، قول، اور کیا بولے خالصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیا، جو لا الہ الا اللہ اپنے زبان سے کہا دل کے خلوص کے ساتھ. دل بھی یہاں دل کا بھی کہنا، یعنی دل میں پکا یقین ہونا، تو دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو ایمان قول و عمل کا نام ہے. ٹھیک ہے، قول دل کا قول اور زبان کا قول. اور کہتے ہیں عمل کیا ہے، وعمل القلب واللسان والجوارح. جہاں تک عمل کی بات ہے تو دل کا بھی عمل ہے، جیسے اخلاص، توکل، ڈرنا، محبت، یہ سارے جو ہے دل کے اعمال میں سے آ گئے. عبادت قلبیہ ہو گئے. عبادت کے 4 قسمیں ہیں نا، یعنی 4 قسم کی عبادت ہوتی ہے. عبادت قلبیہ دل کی عبادت ہے، عبادت مالیہ مال کی عبادت ہے، عبادت قولیہ قول والی عبادت ہے، اور عبادت فعلیہ یعنی جسم کی عبادت ہے. تو کیا ہے قول سے، کیا ہے دل سے، اور وہی چیز گنا دے واللسان، کیا ہے زبان کا عمل سے بھی. زبان کا عمل قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کرنا. ٹھیک ہے، والجوارح، اور کیا ہے جوارح سے، اعضاء جوارح جو انسان کا بدن ہے. اس لیے فرمایا کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. کیا ہے اے ایمان والوں کے خلاف کر رہے ہیں کیا، ارکعوا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور خیرات کرنا، اچھے کام کرنا، تب کامیاب ہوگے. ایمان والوں کو بول رہے کامیاب ہوگے کب، جب عمل کرو گے. تو اس لیے جہاں بھی ایمان کا بارے میں بولا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل بھی لائے، تو جوارح کا عمل بھی ہوگا، دل کا عمل بھی آ گیا، اور کیا ہے زبان کا عمل بھی، اور جوارح، اعضاء و جوارح بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور حدیث ہے الایمان بدع وستون او 70 شعبہ، کیا ہے ایمان کے 60 یا 70 کیا ہے شاخیں ہیں. کہتے ہیں
اعلیٰ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ جو ہے ایمان کے شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ شاخ وہ یہ گواہی دینا. گواہی کہاں سے دیتا ہے؟ منہ سے. انسان یہ قول بتائے کیا ہے؟ یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. دل سے بھی گواہی اور منہ سے بھی گواہی. اور کیا ہے؟ وہ ادناہا، اور اس میں سب سے ادنا کیا ہے؟ کہتے اماطۃ الاذی عن الطریق. کیا ہے؟ راستہ سے جو ہے کیا ہے؟ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. تکلیف دہ چیز کو کس سے ہٹائیں گے بھائی؟ ہاتھ سے ہٹائیں گے، پیر سے ہٹائیں گے؟ کیا ہے؟ بدن کا عمل ہے تو یہاں عمل گنا ہے. اور کہتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان. اور کیا ہے؟ حیا. یہ حیا کس میں ہوتا ہے؟ شرم کس میں ہوتا ہے؟ دل میں. یہاں کہتے ہیں یہ بھی جو ہے ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ. اور ایمان جو ہے کیا ہے؟ نیکی سے بڑھتا ہے اور گناہ سے گھٹتا ہے. ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب ان کے اوپر آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا. ایمان ان لوگوں کا اور بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھ جاتا ہے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. ایمان بڑھتا ہے ان کا. اور ویسے ہی ایمان بڑھتا ہے گھٹتا بھی ہے گناہ سے. تو ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے. لیکن خوارج اور معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان قول عمل تو ہے، قول عمل ہے، لیکن کیا ہے؟ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ کر لیا تو کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. اہل سنت والجماعت اس کو نہیں مانتے. جیسے کہ آپ آگے شیخ رحمہ اللہ بیان کہتے وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ. کہتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لوگ یعنی اقرار کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ کہ ایمان قول عمل کا نام ہے، گناہ سے گھٹتا ہے، نیکی سے بڑھتی ہے، تو کیا ہے؟ وہ لوگ کیا ہے؟ کسی اہل قبلہ کو یعنی مسلمان کو جو ہے تکفیر نہیں کرتے. کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرتے مطلق گناہ سے. یعنی کوئی بھی گناہ کر دیے، چاہے کوئی بھی بڑا گناہ ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، یا کوئی بھی بڑا گناہ ہو، ڈائریکٹ جو ہے ان کو نہیں کہتے کہ تم کافر ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو، جیسے کہ خوارج لوگ کیے. ہاں گناہ انسان کو کمال ایمان سے نکالتا ہے یا ایمان کم کر دیتا ہے. اگر کفر ہے تو تب ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کفر یہ چیز کرتا ہے تو، ورنہ ہر کبائر ہر کبیرہ گناہ نہیں. یہ خوارج لوگ کیا بولے کہ انسان اگر کوئی بھی کبیرہ گناہ کر دیا تو وہ کیا ہے؟ مشرک، وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی، مرتد ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا. بل الاخوۃ الایمانیہ ثابتۃ مع المعاصی. بلکہ اخوت ایمانیہ جو ہے، اخوت ایمانیہ، ایمان کی بھائی چارگی، ایمانی بھائی کہہ لیں، وہ ثابت ہے گناہ کے بعد بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا کرتا تھا، ہنسایا کرتا تھا، کیا ہے؟ اس کی بری عادت تھی، شراب پیتا تھا. یہ شراب پینا کبائر میں سے ہے. تو کیا ہے؟ ایک صحابی ان کو بول دیے کیا ہے یہ کتنا فالتو آدمی ہے، ہمیشہ جو ہے اس کو لایا جاتا ہے اور کوڑا مارا جاتا، پھر بھی نہیں سدھرتا، شراب پیتا رہتا ہے. لعنت کر دی اس پر، لعنت دے دی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تم پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا تلعنہ، لعنت نہیں کرو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو لعنت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے. اور کسی کے اوپر کفر داغنا، کفر کی تہمت لگانا، تکفیر کرنا کسی کی، اس سے بڑا ہے. سبحان اللہ.
کما قال سبحانہ فی آیت القصاص، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت قصاص میں فرمایا قصاص کب ہوگا، یعنی کوئی کسی کو مار دیا کہ مسلمان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لقتل رجل المسلم کیا ہے اہون عند اللہ من حدیث یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن حدیث میں ایسا آتا ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت زیادہ سنگین گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اور کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا والے کو جہنم میں دے دے ایک مسلمان کے قتل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت چھوٹا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم، یہ حدیث ہے۔ پورا دنیا کا زوال ہو جانا، برباد ہو جانا، یہ اللہ کے نزدیک کم تر ہے، لیکن ایک مومن کو مارنا اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ دنیا برباد ہو جائے لیکن مومن کا کوئی قتل نہیں کرے، مومن جو ہے بے گناہ ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے، یہ بہت بڑا چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے فمن عفی، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو کہتے ہیں لیکن کیا ہے، کہتے فمن عفی لہ من اخیہ، جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، قصاص لے رہے پھر بھی معاف، اپنے بھائی کو بولے ہوئی معاف کر دے، فاتباع بالمعروف، تو کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے معروف کے ساتھ کام ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب ایک دوسرے سے مومن لوگ، مومن فرقے قتال کرنے لگ جائے، قتال کرنا مومن سے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن کیا ہے کہ جب جھگڑا لڑائی کر رہے دونوں مومن ہیں، کہتے وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے بیچ جو ہے اصلاح کرو۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، دوسرا بغاوت کرتا ہے، ایک فرقہ دوسرے کے اوپر بغاوت کرتا ہے، تو جو بغاوت کرتا ہے اس سے لڑو جہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں نہ آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر سہن ہو جائے، یہ ہو جائے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو کیا ہے ان کی اصلاح کرو، ان کے ساتھ عدل کرو، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے سب بھائی بھائی ہیں۔ المؤمن بعضهم، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کالبنیان، مومن جو ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے ایک دیوار جیسا ہے۔ جیسے دیوار کیسے بنتا ہے، ایک اینٹ دو اینٹ ایسے کر کے جڑ کر کے، کیسے ایسے ہی مومن ہوتا ہے۔ اذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد، کہتے ہیں اس سے کچھ بھی اگر اس میں کمی آ جائے، یا انسان کے بدن میں کہیں بھی اگر تکلیف ہو جائے تو پورا بدن تکلیف میں رہتا ہے، ویسے مومن کی مثال ہے۔ المؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مومن کیا ہے وہ دیوار جیسا ہے، جو دوسرا سے کیا ہے جڑا ہوا، چپکا ہوا ہے۔ مثل المؤمنی، جو حدیث پڑھے پوری حدیث ہے، مثل المؤمنی فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، اس کے تراحم یعنی ایک دوسرے سے رحم دلی، ایک دوسرے سے جڑے رہنا، ایک دوسرے سے محبت ان کی ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم میں کوئی ایک حصہ اگر یہ ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ ویسے مومنوں کی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنوں کو بتائیں۔ لیکن مومنوں کی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں، کون؟ خوارج لوگ، اور ان کے ساتھ معتزلہ لوگ۔ معتزلہ لوگ کہتے کیا، وہ لوگ منزلۃ بین المنزلتین ہیں، یعنی نہ ہی ہم اس کو مومن کہیں گے نہ ہی کافر کہیں گے، بولیں گے کہ وہ دونوں کے بیچ میں ہے، کبیرہ گناہ کر لیا تو ہاں، لیکن اگر مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یعنی خوارج لوگ بھی وہی بات بولے جہنم میں جائے گا، یہ لوگ گھما کر کے بولے کہ یہ جہنم میں جائے گا، نہ ہی اس کو مومن بولیں گے نہ ہی کافر بولیں گے، تو دونوں ہی جہنم کا یہ بتائے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سلامت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے
اہل سنہ والجماعت کا جو ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رکھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.